عیال و مال سب کچھ ضائع ہو گیا. جو صحیح طور پر نماز نہیں پڑھتا، خائب ہے، خاصر ہے، نامراد ہے، وقت گزار کر نماز پڑھنے والا کتنا بدنصیب ہے کہ اس کی نماز وہ سیدھا پرانے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے. جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم سے نکل جاتا ہے. بے نمازی کو رسول ہاشمی مکی مدنی نبی امی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بدبخت فرمایا. بدنصیب، بدبخت. بے نمازی کیسا مجرم ہے؟ یہ زانی سے بڑا مجرم ہے، یہ قاتل سے بڑا مجرم ہے. بے نمازی بروز قیامت اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا اور غضبناک ہوگا. نماز میں سستی کرنے والے کو ناراضی رب اکبر عز و جل کی صورت میں عالم برزخ میں قیامت قائم ہونے اور دنیا ختم ہونے کے درمیان کے جو پیریڈ ہے اس کو کہتے ہیں برزخ، پردہ. آگ ہمارے لوگوں سے وہ پردہ ہے، اس لیے اس کو برزخ کہتے ہیں کہ نماز میں سستی کرنے والے سے رب ناراض ہوا جل جلالہ کا، اس کا سر پتھر سے بار بار قیامت تک کچلا جاتا رہا. بے نمازی نماز ضائع کرنے کی سزا دنیا میں پائے گا، نزا میں پائے گا، قبر میں پائے گا، میدان محشر میں پائے گا. بروز قیامت یہ برباد ہوگا، رسوا ہوگا، اور بطور سزا اس کے چہرے پر رسوا کن تحریر لکھی ہوگی، اور اس بدنصیب کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا. بے نمازی جہنم کی خوف ناک وادی غیب کا حقدار ہے. الامان الامان الامان. آئیے قرآن پاک سنیے، پارہ 28 سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 9. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. ترجمہ کنز ایمان، ایمان والو تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں. مفسرین کرام رحمہم اللہ السلام کی جماعت کا کہنا ہے اس آیت میں ذکر اللہ سے مراد 5 نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. جو اپنے مال کا خریدنا یا بیچنا یا اپنا پیشہ یا اپنی اولاد کی وجہ سے نمازوں کو ان کے اوقات میں ادا کرنے سے غفلت کرے گا وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ ساری عمر تکلیف کے باوجود، بیماری کی حالت میں بھی ساری عمر آپ نے نماز پنجگانہ مسجد میں باجماعت ادا فرمائی. دعوت اسلامی کے سنتوں پر اجتماع میں ہم حاضر ہیں اور اعلیٰ حضرت سے ہم کو پیار ہے، اور انشاءاللہ اپنا بیڑا انشاءاللہ. تو آئیے ہم بھی عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ 5 نمازیں پڑھیں گے، جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، مسجد میں پڑھیں گے، صف اول میں پڑھیں گے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں گے. زور سے کہیے انشاءاللہ. اور دعوت اسلامی والوں کا تو مدنی مقصد ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو اکیلے نہیں جانا، بلکہ نماز کے لیے جاتے جاتے کسی کو انفرادی کوشش کر کے ساتھ لے کر جانا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1905 میں اعلیٰ حضرت علی رحمت رب العزت کے چھوٹے بھائی اور بڑے شہزادے سفر حج پر روانہ ہوئے. تو
اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ یاد محبوب میں بے قرار ہو. کیا کیفیت ہوئی؟ لے رضا سب چلے مدینے کو، میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے، لے رضا سب چلے مدینے کو، میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے. تو آپ کی کیفیت یہ تھی کہ بس پر لگ جائے رو کے مدینے چلے جاؤ. مگر والدہ سے اجازت لینی ضروری تھی. یاد رکھیے کہ حج جب فرض ہو جائے تو ماں باپ کی اجازت ضروری نہیں ہے، مگر نفلی حج کے لیے اجازت لینی پڑے گی. یہ نفلی حج تھا، فرض حج اعلیٰ حضرت پہلے ادا کر چکے تھے. آپ تو عالموں کا عالم ہے، مفتیوں کے مفتی ہیں، تو والدہ کی اجازت ضروری تھی، اور آپ کو یقین تھا کہ والدہ اجازت نہیں دیں گے. اب آپ پریشان تھے کہ کیا کیا جائے، دل بہت چاہتا ہے آقا کی بارگاہ میں حاضری دیں اور امی اجازت نہیں دیں گے، کس طرح عرض کروں. فرماتے ہیں کہ آخر کار میں حاضر ہوا والدہ کی خدمت میں. والدہ چادر اوڑھ کر آرام کر رہی ہیں. کہتے میں نے آنکھیں بند کی اور سر ماں کے قدموں میں رکھ دیا. ماں کو کیسے راضی کرنا ہوتا ہے اعلیٰ حضرت سے سیکھ لیں. ہم سے امی بھی راضی نہیں کی جاتی، بھائی ہم ایسے ہو گئے. حالانکہ ماں کو راضی کرنا سب سے آسان کام ہے، اس کی محبت ہی ایسی ہوتی ہے. برابر اعلیٰ حضرت فرماتے میں نے آنکھیں بند کی اور قدموں پر سر رکھ دیا. تو والدہ ماجدہ گھبرا کر اٹھ کے فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کی حج کی اجازت دے دیجیے. وہ اسلامی میں جو کہتے ہیں کہ امی قافلے کی اجازت نہیں دیتی تو سیکھنے کی کس طرح اجازت دینی ہوتی، تربیتی کورس کی اجازت نہیں ملتی تو سیکھنے کیسے اجازت دینی ہوتی. فرماتے پہلا لفظ جو فرمایا یہ تھا خدا حافظ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں ہاتھوں ہاتھ اسی وقت الٹے پاؤں باہر آ گیا، یعنی فوراً باہر آیا اور اسٹیشن پہنچا. جب حج سے واپس آیا تو پتا چلا کہ میں اسٹیشن کو نہیں پہنچا تھا کہ والدہ نے فرمایا میں اجازت نہیں دیتی، مگر میں تو جا چکا تھا اور اجازت لے کر گیا تھا. اسے بلا لو. فرماتے میں جا چکا تھا. چلتے وقت میں نے لگن میں پانی کے بڑے برتن میں جو وضو کیا تھا اس کا پانی والدہ نے میری واپسی تک پھینکنے نہ دیا کہ اس کے وضو کا پانی. یہ اعلیٰ حضرت سے اعلیٰ حضرت کی والدہ کیسی عقیدت رکھتی تھی. اور باہر بعض ٹائم میں بڑے نیک سمجھے جاتے ہیں اور گھر میں کوئی پوچھتا بھی نہیں. تو جو گھر میں باعمل ہوتا ہے اس کی عزت باہر بھی ہوتی ہے گھر میں بھی ہوتی ہے. برابر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ والدین کریمین کا ادب احترام اطاعت ایسی کرتے تھے کہ بس آپ کے والد ماجد کا انتقال ہوا تو اعلیٰ حضرت والد کی جو جائیداد تھی اس میں اپنے حصے کے مالک سے مختار تھے، مگر آپ نے اپنی ساری جائیداد کا اختیار اپنی والدہ کے سپرد کر دیا. اور غور کیجیے کہ آپ کی امی جان آپ کی جائیداد کی مالکہ کی حیثیت سے آپ کی جائیداد میں تصرف فرماتی، اور اعلیٰ حضرت کو کوئی کتاب لینی ہوتی تو پہلے ماں سے پوچھتے تھے اور پھر کتاب خریدتے تھے. ماں اجازت دیتی تو آپ کتاب خریدتے تھے. الحمدللہ ہمیں اعلیٰ حضرت سے پیار ہے اور انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. اعلیٰ حضرت سے ہمیں جو پیار ہے انشاءاللہ اپنا بیڑا. تو جو جن کے صدقے ہمارا بیڑا پار ہوگا ان کے حالات پر غور کیجیے، ان کی اعلیٰ حضرت کی اعلیٰ سیرت پر غور کیجیے. اتنے بڑے امام، حافظ، مصنف، شاعر، کیا کیا کریں.
اور ماں کی بارگاہ میں